جماعت کی نماز چھوڑ دیں. اگر جماعت کی نماز میں چھوڑ دیا تو کہیں میرا نفاق ظاہر نہ ہو جائے. ماحول ایسا تھا جس کی برکت سے جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے تھے. کوئی ایک بے نمازی نہیں ملتا تھا, کوئی ایک جھوٹ بولنے والا نہیں ملتا تھا, کوئی ایک دھوکہ دینے والا نہیں ملتا تھا. ایسا ماحول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے مسجد کا اور مدینہ منورہ کا ماحول بنایا کہ 100% مسلمان 100% دین پر عمل کرنے والے تھے. وہ ماحول ہمیں اپنی محنت سے ہمیں اپنی اپنی جگہ پر بنانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, ابھی لوگ حج کر کے واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے, خیر کا, برکت کا, ہدایت کا, دعوت کا اور تربیت اور ترقی کا ذریعہ پورے عالم کے مسلمانوں کے اعتبار سے, پوری انسانیت کے ہدایت کے اعتبار سے اللہ پاک اس حج کو ذریعہ بنائے. ارے آمین تو بولو یار. اللہ ہم سب کو اس کے گھر کا طواف نصیب فرمائے. آدمی کے دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں. کوئی مال کی بنیاد پہ نہیں جاتا بلکہ اللہ کے بلانے کی بنیاد پر جاتا ہے. مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خدا کے قدرت غیبیہ کے مظاہرے بیت اللہ پر 4 طریقے سے ہوئے. خدا کی قدرت غیبیہ کے مظاہرے بیت اللہ پر 4 طریقے سے ہوئے. ایک طریقہ باعتبار وجود کے معنی جب اللہ پاک نے زمین کو بنانا چاہا تو اس وقت میں پورا حصہ پانی ہی تھا, تو اس پانی میں سے اللہ پاک نے ایک بلبلہ نکالا, اور وہ بلبلہ آج جہاں کعبۃ اللہ ہے وہاں نکلا, اور وہاں اللہ پاک نے اس بلبلے کو نکال کر کے وہاں سے اللہ پاک نے زمین کو پھیلایا. حدیث میں آتا ہے کہ بلبلہ اللہ پاک نے اس پانی سے نکالا, وہاں سے اللہ پاک نے زمین کو پھیلا دیا. جس طرح عورتیں روٹی بنانے کے لیے پیڑا بناتی ہیں, آٹا گوندھ کر کے پیڑا بناتی ہیں, اور پیڑا بنا کے اس کو بیل کر کیا کرتی ہیں, روٹی بناتی ہیں. اس طرح اللہ پاک نے ایک بلبلہ نکالا پانی میں سے, اور پانی میں سے بلبلہ نکال کر اللہ پاک نے زمین کو پھیلا دیا. جو بلبلہ زمین کے پھیلانے کے لیے اللہ پاک نے نکالا, جہاں آج بیت اللہ ہے وہاں اللہ پاک نے نکالا تھا. یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ تھا. جب پانی پر زمین پھیل گئی تو حدیث میں آتا ہے, روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ زمین ہلنے لگی پانی پر. جس طرح کشتی پانی میں ہلتی ہے, اس طرح زمین ہلنے لگی. تو اللہ پاک نے اس زمین کو مضبوط کرنے کے لیے پہاڑوں کی میخیں اللہ پاک نے زمین میں ٹھوکی. والجبال اوتادا. اما تسالون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے, الم نجعل الارض مہادا. کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس زمین کو کیسے پھیلایا ہے. والجبال اوتادا. کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان پہاڑوں کو میخوں کی طرح اس کو گاڑ دیا ہے اور زمین کو مضبوط کر دیا ہے. قیامت جب قائم ہوگی, جب زمین و آسمان کو توڑ پھوڑ کے اللہ پاک ختم کرنے کا ارادہ کریں گے تو ان پہاڑوں کو اللہ پاک اکھاڑ دیں گے. یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے تو پھر زمین بھی ختم, پہاڑ بھی ختم, سب ختم ہو جائے گا. یہ پہلا خدا کی قدرت غیبیہ کا مظاہرہ ایسا ہوا کہ بلبلے کو نکال کر اللہ پاک نے زمین کو پھیلایا, اور اس میں پہاڑوں کی میخیں ٹھوک کر اللہ پاک نے زمین کو مضبوط کر کے بتایا. یہ پہلا باعتبار وجود کے, جہاں آج بیت اللہ ہے وہاں بلبلہ نکلا تھا. دوسرا باعتبار تربیت کے, پرورش کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا, اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو لے جا کر ایسے لق و دق میدان میں چھوڑ آؤ
جہاں کوئی پلنے کا انتظام نہیں, کوئی اسباب نہیں, یہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے آئے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے, بچے کو اور بیوی کو چھوڑ کر جانے لگے, تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کے؟ کوئی جواب نہیں, اس لیے کہ حکم یہی تھا کوئی جواب نہ دیا جائے. دوسری مرتبہ پوچھا اور تیسری مرتبہ حضرت حاجرہ خود فرمانے لگی اللہ امرک, کیا یہ اللہ کا حکم ہے جو تم ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر ہلایا. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت نے جو جواب دیا ہے وہ ایمانی جواب ہے. حضرت حاجرہ فرمانے لگی اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے, اللہ ہماری پرورش بھی کریں گے, اللہ ہماری تربیت بھی کریں گے. تو گیا اللہ پاک نے تربیت کا انتظام کر کے بتایا اور پرورش کا انتظام کر کے بتایا. زمزم کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کے پرورش کی اور وہاں ماحول قائم کر کے اللہ پاک نے اس بچے کی اور ماں کی تربیت کر کے اللہ پاک نے بتایا. یہ خدا کی قدرت غیبیہ کا مظاہرہ باعتبار تربیت اور پرورش کے اللہ پاک نے کر کے بتایا. اور تیسرا خدا کی قدرت غیبیہ کا مظاہرہ اس طرح ہوا, وہ باعتبار دعوت کے ہوا. مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو امتحان اور آزمائش سے گزار دیا, جب وہ امتحان میں سب پاس ہو گئے, 100 کے 100 نمبر لے کر جو امتحان میں پاس ہو گئے, جو کچھ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, حضرت حاجرہ پر, حضرت اسماعیل علیہ السلام پر آیا, وہ سارے امتحانات میں وہ پاس ہو گئے اور وہ کامیاب ہو گئے. تو اللہ پاک نے حکم دیا ہمارے بیت اللہ کی, ہمارے گھر کی تعمیر کرو. تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی کعبۃ اللہ کی. جب تعمیر شروع کی تو تعمیر کے ختم پر اللہ پاک نے حکم دیا اب حج کی اذان پڑھو, وَأَذِّن فِي النَّاسِ حج یَأْتُوکَ رِجَالًا. قرآن کی آیت کا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب تم حج کی اذان پڑھو, لوگوں تک آواز پہنچاؤ اور لوگوں تک دعوت دو. یہ باعتبار دعوت کے اللہ پاک نے خدا کی قدرت غیبیہ کا مظاہرہ ایسا کر کے بتایا. فرماتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے فرمانے لگے یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری آواز بھی کمزور ہے, میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ میں لوگوں کو حج کی دعوت دوں تو یہ کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آواز لگانا تمہارا کام ہے, دعوت دینا تمہارا کام ہے, اس آواز کو اور اس دعوت کو پہنچانا وہ ہمارا کام ہے. چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں اس وقت ساری دنیا میں جتنے لوگ تھے وہاں تک اللہ پاک نے اس دعوت کو پہنچایا, ان کی آواز کو پہنچایا. اور جو ماں کے پیٹ میں بچے تھے ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے تھے, ان تک بھی اللہ پاک نے ان کی آواز کو پہنچا دیا. اور جو عالم ارواح میں تھے, جو ابھی ان کی روحیں دنیا میں نہیں آئی تھیں, وہاں تک اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو اور حج کی آواز کو پہنچا دیا. چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت پر جنہوں نے بھی لبیک کہا اللہ پاک ان کو حج نصیب کریں گے. کتنی مبارک روحیں ہیں, کتنی مبارک وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دمادم لبیک کہا ہو. جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ اللہ پاک ان کو حج نصیب کریں گے. یہاں باعتبار دعوت کے اللہ پاک نے خدا کی قدرت غیبیہ کا مظاہرہ بیت اللہ پہ کر کے بتایا. اور چوتھا باعتبار نصرت کے, باعتبار باطل طاقتوں کے توڑنے کے اعتبار سے اللہ پاک نے خدا کی قدرت غیبیہ کا مظاہرہ کر کے اللہ پاک نے بیت اللہ پر بتایا. سورہ فیل میں اللہ پاک نے ابرہہ کے لشکر کا تذکرہ کیا ہے. یمن کا بادشاہ تھا,
وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر پہنچا. یہ باطل طاقت تھے اور حق کو ختم کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کے لیے وہ آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے. عبد المطلب حضور کے دادا وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے. جب وہ لشکر پہنچا ہے تو اللہ پاک نے اس باطل طاقت کو توڑنے کے لیے کوئی بڑی طاقت کا انتظام اللہ پاک نے نہیں کیا. ہاتھیوں کا لشکر ہے، اس ہاتھیوں کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے ہاتھیوں سے بڑا کوئی لشکر اللہ پاک نے نہیں بھیجا. اللہ کی طرف سے خدا کی قدرت غیبیہ کا مظاہرہ باعتبار باطل طاقتوں کے توڑنے کے اعتبار سے نصرت اللہ پاک نے ایسی کر کے بتائی. ابابیل پرندوں کو اللہ پاک نے بھیج دیا. چھوٹا سا پرندہ، اس کے منہ میں ایک کنکر ہے، اس کے پیروں میں 2 کنکر ہیں. وہ برساتے جا رہے ہیں، کنکر برس رہے ہیں. کس پر؟ ہاتھی کے اوپر جو سوار ہے اس کے سر پہ جو کنکر گرا، اس کا سر پھٹ گیا، اس کا جسم پھٹ گیا. ہاتھی کے پیٹ میں اترا تو ہاتھی پھٹ گیا. اور ایسے پورے فوج کو اللہ پاک نے شکست دے کے ختم کر کے بتا دیا. یہ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ 4 طریقے سے جو خدا کی قدرت غیبیہ کے مظاہرے بیت اللہ پر ہوئے، یہ ایک گھرانے کی قربانی تھی جس کی برکت سے اللہ پاک نے یہ قربانی کی برکت سے یہ حفاظت کا انتظام اور یہ نصرت کا انتظام، یہ دعوت کا انتظام، یہ پرورش کا انتظام اور تربیت کا انتظام، یہ وجود کا انتظام اللہ پاک نے خدا کی قدرت کا کر کے بتایا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جو اعمال شروع کیے، ان اعمال کی برکت سے اللہ پاک نے یہ 4 خدا کی قدرت غیبیہ کے مظاہرے اللہ پاک نے مسجد نبوی سے کر کے بتائے. مسجد نبوی بنائی اور وہاں اعمال شروع کیے تو ان اعمال کی برکت سے اللہ پاک نے پرورش کا انتظام کیا، تربیت کا انتظام کیا. کیسے کیا؟ جو آتے تھے وہ ایمان لاتے تھے، جو مسجد میں آیا وہ ایمان لایا. تربیت کیسی ہوتی تھی؟ غیب سے اللہ پاک تربیت کا نظام چلاتے ہیں، پرورش کا انتظام اللہ کرتے تھے. اور مسجد نبوی کو اللہ پاک نے ذریعہ بنا کر کے، مرکز بنا کر کے وہاں سے اللہ پاک نے دعوت کی محنت چلائی اور دعوت ساری دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے سے پہنچا دیا. یہی حجۃ الوداع کا موقع ہے، آخری حج ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنی زندگی کا آخری حج ہے. فرمانے لگے ہو سکتا ہے میں آئندہ سال تمہارے درمیان نہ رہوں. عرفات کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پر اونٹنی پر سوار ہیں، جمعے کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں اور پوری زندگی کا اور پوری زندگی کی دعوت اور تبلیغ کا نچوڑ حضور صحابہ کے سامنے رکھ رہے ہیں. 15-20 منٹ کا خطبہ لکھا ہے، اس میں بہت سارے نصیحتیں حضور نے فرمائی اور فرما کر فرمانے لگے کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا آپ نے صرف دین پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو جو لوگ یہاں موجود ہیں، آپ لوگ جو موجود ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو اور اس دعوت کو جو غائب میں ہیں، جو تمہارے سے دور ہیں، غائبین تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. چنانچہ وہ دعوت وہاں سے چلی. باعتبار دعوت کے اللہ پاک نے مدینہ پاک کو مرکز بنایا اور حج کے موقع کو اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنا کر صحابہ کی جماعتیں بنی اور ساری دنیا میں پھیل گئی اور یہ دعوت کی محنت ہم تک پہنچ گئی. نصرت کے اعتبار سے، باعتبار نصرت کے اللہ پاک نے ہر اعتبار سے نصرت کر کے بتائی. اسی لیے مدینے کے صحابہ کو فرماتے ہیں یہ انصار صحابہ ہیں. انصار کہتے ہیں نصرت کرنے والوں کو. یہ اللہ کے دین کے
مددگار تھے، تو انہوں نے ایسی نصرت کی، مکے سے آنے والے مہاجرین کی نصرت ایسی کر کے بتائی، اپنے باغات سے آدھا باغ ان کے حوالے کر دیا، بھائی بندی کرا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک مہاجر ایک انصار، ان کے ساتھ ایسی بھائی بندی کرا دی تو ان کے گھر میں آدھا حصہ، ان کی کھیتی باڑی میں آدھا حصہ، ان کے باغات ہیں تو اس میں آدھا حصہ، ہر اعتبار سے نصرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بتا دیا. جب نصرت کا حق ادا کر دیا تو میرے دوست بزرگوں، اللہ کی طرف سے اللہ کی مددوں کا اور اللہ کی نصرتوں کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کچھ نہیں تھا، میں مسجد گیا اور مسجد جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے میں نے اللہ سے دعا مانگی، اور دعا مانگ کے گھر آ کر پوچھا کچھ انتظام ہوا؟ تو بیوی کہنے لگی کچھ انتظام نہیں. پھر دوسری مرتبہ مسجد گیا اور مسجد میں جا کر میں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے گھر آیا، گھر آ کر پوچھا کوئی انتظام ہوا؟ تو بیوی کہنے لگی کچھ نہیں. تو میں پھر تیسری مرتبہ مسجد گیا اور جا کے نماز پڑھ کے آ کے گھر دیکھتا ہوں تو گھر میں روٹیوں کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. بیوی سے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی آپ کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد گھر میں جو چکی تھی جس میں دانا ڈال کے آٹا نکالتے ہیں، وہ چکی خود بخود چلنے لگی. اب وہ چکی چلنے لگی، اس میں سے آٹا گرنے لگا. میں نے آٹا اٹھایا، اپنے گھر میں جتنے برتن تھے سب بھر دیے. ابھی وہ چکی چل رہی ہے، آٹا گر رہا ہے، اس میں سے تھوڑا آٹا نکال کر میں نے روٹیاں پکانا شروع کی. تو وہ صاحب، جو صحابی گھر آ کر پوچھنے لگے، تو انہوں نے جا کر وہ چکی کے پارٹ کو اٹھا کے دیکھا، کتنا آٹا ہے دیکھ لوں، اس کے اعتبار سے میں اپنے برتنوں کا انتظام کروں. تو جب وہ چکی کا پارٹ اٹھایا تو ایک چٹکی آٹا نظر نہیں آیا. تو حضور کی خدمت میں پہنچ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر یہ معاملہ پیش آیا. تو حضور فرمانے لگے، اللہ کے بندے، اگر اس چکی کو تو نہ روکتا تو قیامت تک یہ چکی چلتی، اس سے آٹا گرتے رہتا. اللہ پاک نے نصرت کے دروازے کھولے. خندق کا موقع ہے، خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ خندق کھود رہے ہیں. بھوک کی حالت ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آ کر کہہ لیں، عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی حالت ہے کہ میرے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے. تو حضور اپنا کرتا اٹھا کر بتا رہے ہیں کہ تمہارے پیٹ پر ایک پتھر، تو میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے. تو حضرت جابر جب انہوں نے یہ دیکھا، یہ بھوک کی حالت میں خندق کھود رہے ہیں، تو سیدھے اپنے گھر گئے. سیدھے اپنے گھر جا کر کے عرض کیا اپنی بیوی سے، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ صحابہ بھوکے پیاسے وہ خندق کھود رہے ہیں. تو بیوی نے کہا گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور 4-6 آدمی کھا سکتے ہیں، اتنا میرے پاس جو کا آٹا ہے. تو حضرت جابر نے فرمایا اپنی بیوی سے، میں اس بکرے کے بچے کو ذبح کرتا ہوں، اس کا گوشت دیتا ہوں، اس کا تو سالن بنا دینا، اور جو کا آٹا تمہارے پاس ہے اس کی روٹیاں بنا دینا. میں جا کے حضور کی خدمت میں کچھ ساتھیوں کو لے کر آتا ہوں. یہ کہہ کر حضور کی خدمت میں آئے. آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر 4-6 آدمیوں کا انتظام ہے، آپ اپنے 4-6 ساتھیوں کو لے کر گھر پہنچ جائے، میرے گھر دعوت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور سن کر کے خندق والوں کو جمع کر کے کہا، اے خندق والو، چلو تم سب کی جابر کے گھر دعوت ہے. علماء نے لکھا ہے اس وقت میں 1300 سے 1500 کا مجمع تھا. کتنا تھا؟ 1500 کا مجمع تھا. تو حضرت جابر فرماتے ہیں، میرے زمین کے نیچے سے، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے کہا 4-6 آدمیوں کا انتظام ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ اہل خندق، تم سب کی دعوت ہے جابر. حضرت جابر دوڑتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے اپنے گھر گئے. جا کر بیوی سے کہا یہ معاملہ پیش آ گیا. تو بیوی بڑی سمجھدار تھی، ایمان والی تھی.
وہ پوچھنے لگی کیا تم نے بتا دیا حضور کو کہ ہمارے گھر کتنے کا انتظام ہے؟ تو کہنے لگے الحمدللہ میں نے بتا دیا۔ اگر آپ نے بتا دیا ہے تو حضور نے دعوت دی ہے تو اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ اب حضور اپنے ساتھیوں کو لے کر پہنچے اور جابر سے فرمانے لگے کہ جاؤ پڑوس کی انصار عورتوں کو بلاؤ اور ان سے کہو آٹے کے اوپر ایک کپڑا اڑائے اور وہاں سے آٹا نکال کر روٹیاں بناتے رہیں، سالن کی ہنڈیاں اوپر سے کوئی چیز جو ڈھکی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے نہ دیکھے اور سالن نکال کے وہ کھلاتے رہے۔ چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں پورے 1500 کا مجمع سیر ہو کر کھا کے چلا گیا اور جیسا سالن تھا ایسے ہی بچا رہا اور جتنی روٹیاں کے لیے آٹا گوندھا گیا تھا وہ آٹا ایسے ہی باقی رہ گیا۔ یہ خدا کی قدرت غیبیہ کے مظاہرے با اعتبار نصرت کے اللہ پاک نے نصرت کے دروازے کھولے۔ اتنا ہی نہیں، سینکڑوں واقعات ایسے ہیں۔ اور میرے دوست بزرگوں، کتنے لاکھ حاجی حج پہ جاتے ہیں اور کتنے لاکھ عمرہ کرنے والے سال بھر جاتے ہیں، وہ مدینہ منورہ کی کھجوریں بھر کے وہاں سے لاتے ہیں، اور کبھی یہ بات مدینہ منورہ میں پیدا نہیں ہوئی کہ آج اس سال ہمارے ہاں مدینے میں کھجوروں کی کمی ہو گئی، کاشت کی کمی ہو گئی۔ کبھی سنا آپ نے؟ کیوں بھائی کبھی سنا؟ برکتوں کے دروازے اللہ پاک نے ایسے کھولے، ساری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں بڑے بڑے مجموعوں میں اگر آپ پوچھیں گے کہ اس میں کوئی مسلمان ہے جو مدینے کی کھجور نہ کھایا ہو تو کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ ایسی برکتوں کے دروازے کھل گئے۔ تو مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ سب جتنے مسلمان مدینے میں موجود تھے انہوں نے اپنے گھر کو اور کاروبار کو اور کاشتکاری کو مسجد نبوی کے تابع کر دیا تو اللہ پاک نے غیبی انتظام اس طرح ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے اعتبار سے، ان کی حفاظت کے اعتبار سے، ان کی تربیت اور پرورش کے اعتبار سے اللہ پاک نے کر کے بتایا ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج کے زمانے میں اگر ہم اپنے گھر کاروبار کو اپنی مسجد کے تابع کر دیں گے تو اللہ پاک ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گے جو معاملہ حضرت ابراہیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اللہ پاک نے کر کے بتایا۔ یہ مسجد اور جماعتوں کو جوڑ اسی لیے ہے بھائی کہ ہم اپنے گھر کاروبار کو کس کے تابع کرنا ہے؟ کس کے تابع کرنا ہے؟ اپنے مسجد کے تابع کرنا ہے۔ جو مسجد میں خیر آئے گی وہ مسجد کی خیر ہمارے گھروں تک پہنچے گی۔ ہم مسجد کے تابع اپنے گھر کاروبار کو کریں گے تو اللہ پاک ہمارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک نے کر کے بتایا، اور جو معاملہ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ کر کے بتایا، وہ ماحول انشاءاللہ ہمارا بھی ہماری مسجدوں کے برکت سے زندہ ہوگا تو ہر مسلمان کی زندگی میں دین کا آنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ایک اپنے مقام پہ رہ کر ماحول بنانا ہے اور ایک اللہ کے راستے میں نکل کر مستقل طور پر 40 دن کے لیے 4 مہینے کے لیے ماحول سے کٹ کر ایک فضا میں ایک ماحول میں مسجد کے ماحول میں رہ کر وہاں اپنا وقت لگائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں بدلیں گی اور امت کی زندگیاں بھی بدلنے کا ذریعہ اللہ پاک نے اس مبارک محنت کو بنایا ہے۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ جب تک جئیں گے انشاءاللہ ہم دین کی محنت کریں گے۔ کیوں میں کریں گے انشاءاللہ؟ ایک محنت باہر نکل کر کرنے کی ہے، وہ چلے 4 مہینے کی محنت ہے، اس کی برکت سے بھی جو ماحول بنے گا اس ماحول کی برکت سے ہماری زندگیوں میں ایمان آئے گا، ہماری زندگیوں میں نماز کی پابندی آئے گی، ہماری زندگیوں میں معاشرہ آئے گا اسلامی، ہماری زندگیوں میں معاملات درست ہوں گے اور ہماری زندگی میں انشاءاللہ اخلاق آئیں گے۔ اذان کا جواب دے دیں۔